دوستو اسرائیل اور حماس کے درمیان کیا جنگ بندی ہو گئی ہے، ہونے والی ہے، اور جنگ ختم ہونے کے بعد کیا ہونے والا ہے، یہ سب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اب سے اتنی سی ریکویسٹ ہیں، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے۔ دوستو اسرائیل اور حماس کے درمیان قطر کی کوششوں نے گزشتہ چند دنوں میں زور پکڑا ہے، اور کچھ لوگوں کے مطابق ان کوششوں کی مدد سے اس بات کا امکان ممکن ہوا ہے کہ جلد ہی یا شاید اگلے ہفتے کے دوران عارضی جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ اگر یہ کوششیں کامیاب ہو جاتی ہیں تو 7 اکتوبر کی صبح جنگ شروع ہونے کے بعد سے یہ پہلی باقاعدہ جنگ بندی ہوگی۔ امید کی جا رہی ہے کہ قطر کی کوششوں سے لڑائی میں وقفہ ہو سکے گا، جس کے دوران حماس اسرائیلی یرغمالیوں جبکہ اسرائیل چند فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دے گا۔ دوستو حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم ڈیل کے قریب ہیں، جبکہ امریکہ میں اسرائیلی سفیر مائیکل ہرزوگ نے کہا ہے کہ اسرائیل اگلے چند دنوں میں حماس کی جانب سے اسرائیلی یرغمالیوں کی ایک بڑی تعداد کو آزاد کرنے کی امید رکھتا ہے۔ دوستو اگر اپنے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے اور بیل کے بٹن کو دبا دے تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ دوستو قطر کی وزارت خارجہ کے ترجمان مجید الانصاری نے کہا ہے کہ ہم معاہدے کے بہت قریب ہیں اور مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اب تک کسی قسم کے ایسے معاہدے پر باقاعدہ کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ حماس کے سربراہ کا بیان منظر عام پر آنے سے قبل نتن یاہو نے کہا تھا کہ ہم یرغمالیوں کی واپسی تک جنگ بندی نہیں کریں گے۔ امریکی میڈیا رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ حماس کے زیر حراست 240 یرغمالیوں میں سے تقریباً 50 یرغمالی بالخصوص خواتین اور بچے اسرائیل واپس آ سکتے ہیں۔ ان رپورٹس میں اسرائیل میں قید فلسطینیوں کی تعداد کی نشاندہی نہیں کی گئی جنہیں بدلے میں رہا کیا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ ریڈیو کے مطابق واشنگٹن میں اسرائیل کے سفیر نے لڑائی میں وقفے کو جنگ بندی کہنے سے انکار کر دیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل عارضی جنگ بندی کے خاتمے کے بعد حماس کے جگہ پر دوبارہ حملے شروع کرنے کا منصوبہ بنا رہا ہے۔ دوستو واشنگٹن پوسٹ میں گزشتہ ہفتے شائع ہونے والے ایک مضمون میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ہمارا مقصد جنگ کو عارضی طور پر روکنا نہیں بلکہ مقصد اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا۔ بائیڈن نے جنگ بندی سے آگے بڑھتے ہوئے کہا کہ 2 ریاستی حل ہی اسرائیلی اور فلسطینی عوام دونوں کے لیے طویل المدتی سلامتی کی ضمانت دینے کا واحد راستہ ہے۔ برطانوی میگزین دی اکانومسٹ کے مطابق غزہ تقریباً 2 دہائیوں مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں تک کہ 7 اکتوبر کی صبح جنگ شروع ہو گئی جس نے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ دوستو دوسرے لوگ اس غزہ کی جنگ کو ہمیشہ کے لیے حل کرنے کے راستے اور موقع کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس سانحے کو ایک موقع میں تبدیل کرنے کے بارے میں بات کی ہے۔ گوتریس نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ اس کے ممکن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جنگ کے بعد ہم 2 ریاستی حل کی راہ پر مضبوطی سے قدم بڑھائیں۔ دی اکانومسٹ کے مطابق امریکہ کو امید ہے کہ موجودہ جنگ کے خاتمے کے بعد عرب ممالک غزہ میں ایک امن فوج کا حصہ بنیں گے۔ اس تجویز کو متعدد اسرائیلی حکام کی حمایت حاصل ہے، لیکن اب تک یہ واضح نہیں کہ عرب دنیا کے ممالک اس تجویز کا خیر مقدم کریں گے یا نہیں۔ اس حوالے سے آرڈن کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے کے روز ایک ڈائیلاگ فورم میں کہا تھا کہ کوئی عرب افواج غزہ کی پٹی میں داخل نہیں ہوں گی۔ دی اکانومسٹ کا خیال ہے کہ عربوں کا یہ موقف قابل فہم ہے کیونکہ وہ اسرائیل کے اقدامات کے نتائج کو برداشت نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی وہ غزہ کی پٹی پر دوبارہ قبضہ ہوتے دیکھنا چاہتے۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔